بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائٹ سائڈ ود فیری کے ساتھ خوش آمدید۔ شہداء کو یاد کرنا بھی کسی شہادت سے کم نہیں۔ ظلمات سے نور تک کا سفر۔ قسط نمبر 11۔ مؤذن کی صدا نے میرے وجدانی تسلسل کو توڑا۔ مسجد گیا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ مجھے دیکھ کر لوگوں کے چہروں پر حیرت فطری بات تھی کہ جس شخص کو کبھی آدھی رات اور کبھی پوری رات گھر سے باہر آوارہ گردی کرتے دیکھا ہو، آج مسجد میں، وہ بھی فجر کے وقت۔ میں نے کسی پر دھیان نہ دیا۔ میرے اندر تلاطم برپا تھا۔ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میں لائق شہادت ہوں؟ معذوروں اور بیماروں کی سہولت کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی کرسی پر نظر گئی۔ سجدہ کرنے کی جگہ پر ایک قرآن پاک رکھا ہوا تھا، جس سے وہی بزرگ تلاوت کر رہے تھے جو کہ اب امام مسجد سے گفتگو میں مصروف تھے۔ کیا میں یہ پڑھ سکتا ہوں حاجی صاحب؟ ان کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ خدا تمہاری جوانی سلامت رکھے جوان۔ خدا کا گھر ہے اور یہ کتاب جسے پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہو، یہ بھی خدا کی ہے۔ پڑھو کہ اس میں خدا نے گفتگو کی ہے۔ اور یہ جو تم نے ادباً حاجی صاحب کہا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ میرے ذہن میں پھر سوال ابھرا اور میں نے امیدوار نگاہوں سے قرآن کو کھولا، اور جو آیت ترجمے کے ساتھ میرے سامنے تھی وہ یہ: اے میرے گناہ گار بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک خدا تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سورہ زمر۔ اس سے بڑھ کر خدا اور کیا بات کرتا مجھ سے؟ آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ خدا نے مجھے نا امید نہیں کیا۔ میرا عشق کامل ہو رہا تھا، میرا عشق پرواز کر رہا تھا۔ گھر آیا اور سب سے پہلے میری توجہ موبائل کی طرف گئی۔ عباس کی 6 مسڈ کالز۔ میں نے جلدی سے عباس کا نمبر ملایا۔ ہیلو عباس، خیریت سے ہو؟ کال ریسیو ہوتے ہی میں نے پوچھا۔ میثم جان، معاف کرنا، رات میں سو گیا، صبح دیکھا تمہارا میسج۔ انشاءاللہ خیریت ہوگی۔ اس کے لہجے سے حیرانی اور پریشانی واضح تھی۔ پھپھو جان تو ٹھیک ہے نا؟ معذرت عباس بھائی، زحمت دی، اصل میں مجھے آپ سے ضروری کام تھا۔ ایران جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ ایران؟ معاف کرنا، کال ریسیو ہوتے ہی میں نے پوچھا۔ میثم جان، معاف کرنا، رات میں سو گیا، صبح دیکھا تمہارا میسج۔ انشاءاللہ خیریت ہوگی۔ اس کے لہجے سے حیرانی اور پریشانی واضح تھی۔ پھپھو جان تو ٹھیک ہے نا؟ معذرت عباس بھائی، زحمت دی، اصل میں مجھے آپ سے ضروری کام تھا۔ ایران جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ ایران؟ سرزمین ولایت سے کچھ ایسا عشق ہے کہ کوئی کسی اور ملک کی بات بھی کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایران کہہ رہا ہے۔ ذرا پھر سے کہنا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، میں ایران جانا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ارادہ جو کہ تم کر چکے ہو۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، مگر خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا۔ پاسپورٹ تو بنا ہوا ہی ہوگا تمہارا۔ کم مقدسہ میں میرا دوست ہے مہدی، اس سے بات کر کے تمہیں اطلاع دیتا ہوں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تمہاری حرکات بہت مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ پروفیسر صاحب کی کال آئی تھی، مجھے کہ خبر لوں تمہاری۔ بابا کی گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بغیر خدا حافظ کہے میں نے فون کاٹ دیا۔ 1 مہینے سے تم یونیورسٹی نہیں گئے۔ تمہارے ان آوارہ دوستوں سے بھی خبر لے چکا ہوں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم ان سے بھی مل نہیں رہے، نہ رابطہ کر رہے ہو۔ برخودار، آخر میں بھی تو جانوں کہ میرا بیٹا کون سی جنگ فتح کر رہا ہے۔ نفس کی جنگ، حق اور باطل کی جنگ، میں نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ کیا بڑبڑا رہے ہو؟ جواب دو۔ ہاں نہیں، بوکھلاہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میثم۔ جی، یونیورسٹی کے لیے ہی تو تیار ہونے لگا ہوں۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے بستر سے اتر کر الماری سے کپڑے نکالنے کے لیے جاتے ہوئے جواب دیا۔
طبیعت نہیں، مجھے تمہاری نیت خراب لگ رہی ہے۔ آفس سے دیر نہ ہو رہی ہوتی تو کان کھینچتا تمہارے۔ بابا کے جاتے ہی فون پر دوبارہ عباس کا نام اور روشنی دیکھ کر لپک کر اسپیکر پر ہاتھ رکھا تاکہ بابا سن نہ لیں۔ ہاں عباس بولو، خیریت تو ہے نا؟ تمہاری آواز سے لگ رہا ہے کافی گھبرائے ہوئے ہو۔ میری حالت بھانپتے ہوئے عباس نے سوال کیا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، بس وہ چھوڑو اسے، تم بتاؤ مہدی سے بات ہوئی ہے میری؟ اچھا جلدی بتاؤ، کیا کہا اس نے؟ بے تابی سے پوچھا میں نے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی ہے تمہارے بارے میں۔ مہدی کا یہ کہنا ہے کہ حوزہ علمیہ میں چونکہ پوری دنیا سے لوگ پڑھنے آتے ہیں، اس لیے داخلہ کروانا اور پھر ایجوکیشن ویزا آنے تک کافی وقت لگ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ ماہ میں ہی بلوا لیا جائے، یا پھر سال یا 2 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ نہیں عباس، ہرگز نہیں، میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے۔ مجھے خاطر جمع رکھو پھوپھو جان کے لاڈلے، میری بات کو کاٹتے ہوئے مسکراتے ہوئے عباس نے جواب دیا۔ مہدی کہہ رہا تھا جیسا کہ میں نے بتایا ہی سے کہ تمہیں جلدی ہے۔ راہ حل یہی ہے کہ میسم سے کہو کہ وہ زیارتی ویزا لے کر آ جائے، زیارت بھی ہو جائے گی اور یہاں اپنا گھر ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پھر میرا مسئلہ ہے آگے میں داخلہ کروا دوں گا۔ شکر خداوند، میں نے سکھ کا سانس لیا۔ زیارتی ویزا کیسے بنوایا جاتا ہے؟ اور میں اکیلا کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو فارسی بھی نہیں آتی۔ تم بالکل پریشان مت ہو، میرے کچھ دوست جا رہے ہیں زیارات کے لیے اسی ہفتے، تم ان کے ساتھ چلے جانا۔ مہدی پاکستانی ہے، اس کی فیملی کچھ سال پہلے ہی ایران شفٹ ہوئی ہے، زبان کا مسئلہ نہیں ہوگا تمہیں۔ میں بہت خوش ہوں، تم نے جس راہ کا انتخاب کیا ہے وہ کامیابی کی راہ ہے۔ تمہارا مشکور ہوں عباس بھائی، تم نے مدد کی۔ خدا حافظ۔ ویزا اور داخلے کے لیے کچھ ڈاکیومنٹس کی ضرورت تھی جن کے لیے یونیورسٹی جانا ضروری تھا، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ قریب پڑی کتاب پر نظر گئی اور شہید کی پاکیزہ نگاہوں کو دیکھا اور ان سے مدد مانگی اور اپنی جگہ سے اٹھا، تیاری کی، ناشتہ کیا اور یونیورسٹی آ گیا۔ جاری ہے۔ مزید دیکھنے کے لیے برائٹ سائڈ ود ویری کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔